جی ناظرین، کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں فساد فی الارض کے معاملے پہ ایک معاونت طلب کی گئی ہے اسلامی شریعہ کونسل سے کہ کورٹ کو بتائیں کہ فساد فی الارض کا کیا مطلب ہے۔ کورٹس جو ہیں فیصلہ کرتے وقت اس پرنسپل کو کس حد تک انٹو پلے لا سکتی ہیں۔ یہ سارے معاملات کافی عرصے سے چل رہے ہیں۔ مثلا ریمنڈ ڈیوس کا جو کیس ہے اس کے اندر قصاص اور دیت آرڈیننس کے تحت جو ایک دیت دی گئی اور ریمنڈ ڈیوس یہاں سے بچ کے نکل گیا۔ شاہ رخ جتوئی کے کیس میں بھی اس طرح کا معاملہ آیا۔ اس سے پہلے بھی بارہا ایسے کیسز ہیں جس کے اندر لوگوں کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اور بعض اوقات مائنرز کا مفاد وابستہ ہوتا ہے اور ان کا گارڈین جو ہے وہ ایک دیت لے کے معاف کر دیتا ہے اور اس بنیاد پہ جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملتی۔ دنیا بھر میں ہینیس کرائمز جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا رویہ نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر قصاص دیت آرڈیننس کے تحت بالکل یہ ایک پرنسپل ہے کہ جو ورثاء ہیں مرنے والے کے وہ بغیر کسی معاوضے کے جس نے جرم کیا اسے معاف کر دیں یا کوئی معاوضہ لے کے۔ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مرنے والا تو مر گیا اور اگر جو اس کے ورثاء ہیں اس کو کوئی کمپنسیشن مل جائے تو شاید ان کا باقی زندگی گزارنی آسان ہو جائے۔ اگر وہ نابالغان ہیں تو پڑھنا لکھنا، اگر بیوہ ہے تو اس کے روزمرہ کے اخراجات وہ میٹ کر سکیں۔ تو اس معاملے میں بالکل قصاص دیت آرڈیننس کے تحت جو ہے دیت لیے بغیر بھی معاف کیا جا سکتا ہے، دیت لے کے بھی معاف کیا جا سکتا ہے، اور دیت کتنی ہونی چاہیے اس کی بھی حد ہے۔ لیکن جنرلی انڈر دی کرمنل لا، سنس دس از اے کرائم اگینسٹ دی اسٹیٹ اور ساری سوسائٹی کے خلاف جو ہے یہ کرائم ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسٹیٹ مشینری حرکت میں آتی ہے، تو اگر سرکاری وکیل جو ہے وہ آبجیکشن نہ کرے اور اس طرح کے معاملات کے اندر بھی جو ہیں وہ کمپرومائز ہو جائیں تو جنرلی امپریشن یہ جاتا ہے کہ جو پیسے اور دولت والا بندہ ہے وہ اپنی آزادی جو ہے وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پہ خرید سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جیلوں کے اندر بڑے ایسے معاملات ہیں جو بہت زیادہ ہینیس نہیں بھی ہیں، کیونکہ وہ دیت نہیں دے سکتے تو وہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، اور کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ بھی آئی کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ بیت المال سے ایسے لوگوں کو رہائی دلائے اور پے کرے دیت۔ لیکن بہرحال غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ اب بات ذرا آگے چلی جاتی ہے۔ یہ کل جو مقدمہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، جس کے اندر دہشت گردوں کو جو ہے وہ سزائے موت ہوئی تھی، اور گورنمنٹ نے 2006 کے اندر جو ہے قانون میں ترمیم کر دی کہ ایسے معاملات کے اندر جب کوئی دہشت گردی میں انوالو ہو تو اس کی اپیل کے اندر اس کی لیسر پنشمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور سزا میں کمی کے لیے نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے ایک کویسچن یہ ریز کیا کہ ایک ریفارمیٹری تھیوری ہوتی ہے، تو کوئی بندہ اگر جیل کے اندر جا کے ریفارم ہو جائے اور وہ بہتر ہونے کی کوشش کرے تو اس طرح سے اس کو مواقع نہیں ملیں گے، وہ بہتر ہو نہیں پائے گا۔ تو سرکاری وکیل نے اس کے اوپر جو آرگومنٹس دیے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے رعایت کرنا اور ایک ہوتا ہے قانون کے تحت حق حاصل ہونا کہ آپ سزا میں کمی کر سکیں۔ تو رعایت اور حق میں فرق ہے، اور اگر پارلیمنٹ لیجسلیشن ایسی کر دے، اور پارلیمنٹ کیونکہ سپریم ہے اور انہوں نے اگر لیجسلیشن کر دی تو ایسے لوگوں کا پھر حق نہیں بن جاتا۔ اس سے ذرا بات اور بھی آگے چلی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ابھی یہ موٹر وے کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے ہینیس کرائمز کرتے ہیں میرے خیال سے وہ تو حیوانیت سے بھی برا جرم ہے۔ ایک سیریل کلر ہے، ایک ہیبیچولی اس طرح کا بات کرنے والا بندہ ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگ ڈاکہ مارتے ہیں اور گھر میں جا کے ڈاکے کے ساتھ ساتھ کسی کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو میں سمجھتا ہوں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کے لیے قانون میں یہ رعایت ہونا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، یہ ایک بڑی ایک زیادتی کی بات ہوگی، کیونکہ جو ایگزمپلری پنشمنٹس ہیں، جیسے آج کل یہ مطالبہ ہو رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سر عام جو ہے وہ تختہ دار کے اوپر لٹکایا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو اور آئندہ کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے۔ پرائم منسٹر کی طرف سے ایسی بھی بات آئی ہے کہ اگر کسی نے زنا کے اندر کوئی بندہ انوالو ہوا ہے تو فار آل ٹائمز ٹو کم
اس کو اس قابل ہی نہ رہنے دیا جائے، ایسا قانون بنایا جائے کہ دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر سکتا ہے اور اس کی یہ سزا اس طرح کی ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ساری قوم جو ہے وہ بڑی جو ہے پرٹربڈ ہے، اور اب تو لوگ سڑکوں کے اوپر بھی آ گئے. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے گھنونے جرائم کرنے والوں کے لیے ایسے قوانین بننے چاہیے جو ان کے لیے عبرت کا باعث ہوں، اور ایسی سوسائٹیز جس کے اندر لوگوں نے بڑے سخت قسم کی سزائیں رکھی ہوئی ہیں، تو فار آل ٹائمز ٹو کم وہاں پہ لوگ ایسا کام کرنے کی جرت نہیں کرتے. کیونکہ مجھے یہ کہنے دیجئے، بہرحال ہمارا جو نظام ہے یہ اتنا لمبا ہے، یہاں پہ انویسٹیگیشن اتنی کمزور ہوتی ہے، یہاں پہ جو طاقتور ہے اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہاں پہ پروسیکیوشن بھی کمزور ہوتی ہے، اور عدالتی نظام بہت لمبا ہے. وہ اتنے لمبے عرصے میں وہ جو لوگ ہیں وہ بڑے پوتر اور پاک صاف ہو کے پھر آ جاتے ہیں، اکثر ان کو بیل بھی گرانٹ ہو جاتی ہے. ابھی یہ دیکھیں اسی مقدمے کے اندر جو موٹر وے والا ہے، جو 2 الائیڈ ایکیوزڈ ہیں، ان کے بارے میں یہی بات آ رہی ہے کہ وہ پہلے بھی بہت سارے ایسے معاملات کے اندر ملوث تھے. تو یہ نظام ہمارا اس طرح کا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی باہر آنے کا موقع مل جاتا ہے، اور وہ پھر ایسے بار بار جو ہے جرائم کرنے کی جرت کرتے ہیں، جس کے اندر معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں کے ایسے عہدے ہوتے ہیں اور ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں کہ وہ بڑی سیکرڈ ہوتی ہیں. مثلا جو استاد ہے پڑھانے والا، اس کا ایک بڑا خاص مقام ہے، اس کو تو باپ کی جگہ پہ دیکھتے ہیں، اور اگر وہ اس طرح کے کسی جرم میں ملوث ہو تو اس کی ذمہ داری بہت زیادہ کیونکہ ہوتی ہے، تو اس کو سزا بھی بہت ہینیس قسم کے کرائم کے اندر سزا بھی عبرت ناک قسم کی جو ہے میرے خیال سے ملنی چاہیے. اور دس از ہائی ٹائم نو کہ ان چیزوں کو ڈسکس کریں. اور دوسرا یہ جو فساد فی الارض ہے، اس کے اندر اگر ایک بندہ کمپنسیشن لے کے اور کمپرومائز کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ سبجیکٹ ٹو دی ڈسٹرکٹ اٹارنیز آفس اور جو پروسیکیوٹر گورنمنٹ کی طرف ہیں، ان کی بالکل ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے معاملات میں کنسنٹ نہ دیں. کیونکہ بہرحال یہ کرائم اگینسٹ دی سوسائٹی ایٹ لارج ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور جو ہے نا پھر بھی سزا ملنی چاہیے. ہر معاملے کے اندر لوگوں کو جو ہے معافی کا رجحان جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ماڈرن ورلڈ والے بہت ساری باتیں ایسی کہتے ہیں کہ جی اب لوگوں کو پھانسی کی سزا نہ دی جائے اور یہ بہت برا ہے. ہر جگہ کے کوئی معروضی حالات ہوتے ہیں. اب بھی دیکھیے کہ اب نیوزی لینڈ کے اندر جس بندے نے یہ دہشت گردی کی ہے تو انہوں نے اس کو بڑی سخت قسم کی سزا دی ہے، اور جس طرح کی مانیٹرنگ کا پرنسپل لگایا ہے تو اس کی تو باقی زندگی جو ہے وہ زندہ رہنے سے بھی بدتر ہو گئی ہے. تو ضرور فساد فی الارض کی یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور علماء دین سے بھی اس میں معاونت اگر سپریم کورٹ نے طلب کی ہے تو بہت درست طلب کی ہے. اس کے اوپر ایز امائکس کیورائے ٹاپ کلاس لائرز کو بھی بلانا چاہیے، تاکہ ونس فار آل یہ اسٹوڈنٹ آف لاء جو ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ اونچ نیچ ہے، خاص لوگوں کے لیے خاص قانون کیوں ہے. اور پھر جس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں وہ وکیل بھی اتنا بڑا ہی کر لیتا ہے، اور جو بڑا وکیل ہے وہ پھر راستے بناتا ہے اور اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی لکوناز نکالتے ہیں. اور خاص طور پہ لمبا کرنے کے بعد جو ہے وہ ایسا بندہ ہے کہ آج کا جو ظالم ہے وہ کل مظلوم ہی بن جاتا ہے، اور پھر یہاں پہ سیاسی وجوہات پہ بھی لوگوں کو سپورٹ ملنی شروع ہو جاتی ہے. اب ایسا وقت آ گیا ہے ایز اے سوسائٹی، ایز پاکستانی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور قانون کی انٹرپریٹیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہر بندے کے لیے قانون جو ہے وہ برابر تو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک طاقتور جو بڑا بدماش ہے یا زیادہ پیسے رکھتا ہے اس کے لیے قانون اور طرح سے ہو اور چھوٹے بندے کے لیے قانون اور طرح سے ہو. اور پھر جرائم جو ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو اتنے گھنونے قسم کے جرائم ہیں ان کے اندر بالکل خاص سزائیں ہونی چاہیے. اور ہمارا قانون جو ہے وہ بھی تبدیلی مانگتا ہے، اور کورٹس کو بھی اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ جدید طور پہ کرنی پڑے گی. ابھی ایک سوو موٹو جورسڈکشن کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کیس بھی پینڈنگ ہے کہ ہینیس کرائمز کے اندر کس حد تک جو ہے وہ کمپرومائزز کیے جا سکتے ہیں. اور پھر اسپیشل لاز بھی ہیں. بعض اوقات آپ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت دفعات لگاتے ہیں تو وہ کمپاؤنڈیبل نہیں ہوتے اور اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، جبکہ عام لا کے اندر جو ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے معاشروں میں جہاں پہ سزا بہت سخت ہے تو آج کے دور کے اندر بھی خاتون جو ہے وہ آدھی رات کو بالکل محفوظ طریقے سے اپنی جگہ پہ جو ہے پہنچ جاتی ہے. تو یہ ایک خوف کا عالم ہو گیا ہے. تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں، کیونکہ بہرحال اس معاشرے کے اندر آدھی سے زیادہ خواتین ہیں اور انہوں نے بہت سارے اپنے
پیٹ کا مسئلہ ہے، ارن کرنے کے لیے بھی باہر جانا ہوتا ہے، بچوں کو بھی باہر لے کے جاتے ہیں، شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے ہیں، یہ معصوم کلیاں ہیں، ان کے لیے بھی عجیب بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے تو اب زندگی بڑی خوفناک ہو گئی ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ بہت ڈر گئے ہیں کہ ہمیں ان کو اگر اسکول بھیجنا ہے، اکیلے کہیں پہ جائیں تو کیا عالم ہوگا۔ اگلے روز میرے ذہن میں ایک تجویز آئی تھی، میں آپ کے چینل کی وساطت سے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جب ہم CNIC لوگوں کو ایشو کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر قانون کے اندر یہ لازم کر دیا جائے، ایسا قانون بنایا جائے کہ ہر بندے کا DNA بھی لیا جائے، تو ایک بڑی مضبوط ڈیٹا بیس ہماری بن جائے گی، اور اب ہم اس علاقے میں جہاں پہ جرم ہوتا ہے وہاں پہ بعض اوقات سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں لوگوں کا DNA کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک اس طرح کا ہمارے پاس سٹور ہو بینک کہ سب لوگوں کا DNA وہاں پہ ہو، تو ایسے جرائم کی کھوج لگانا جو ہے وہ بہت سہل ہو جائے گا اور بہت جلدی ہو جائے گا۔ تو اب کوئی انوویٹو ٹیکنیکس ہمیں یوز کرنی پڑیں گی، ٹیکنالوجی کا یوز کرنا پڑے گا، اور نئے جو طریقہ کار اب انویسٹیگیشن کے آگے ہیں ان کو بھی بروئے کار لانا پڑے گا، اور سوسائٹی کے اندر ایک میسج بہت دینا پڑے گا کہ جو لوگ اس طرح کے ذہن رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا مسائل کریٹ کر رہے ہیں کہ میری ملک کی بھی سب جگہ پہ جو ہے وہ جگ انصائی ہوتی ہے، حالانکہ ہر دنیا کے جو مہذب ممالک اپنے آپ کو کہتے ہیں وہاں پہ بھی اس طرح کے جرائم بہت سارے ہیں، اور لیکن ملک کے اندر لوگ ڈر بھی جاتے ہیں، اکانومی جو ہے اس کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے، ایسی جگہ پہ کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہتا، اور یہ خوف کا عالم ہے، اور اس حالت کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے۔ پارلیمنٹ کو ہمیں ایز اے سوسائٹی بھی، بار ایسوسیشنز کو، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو اور کورٹس کو بھی اس کی جو ہے ایک ماڈرن انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے۔